ہر وہ شخص جس کا جو کاروبار ہے، جو بندہ جو کام سر انجام دیتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس شخص کو اپنے شعبے کے حوالے سے کم از کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر ایک بندہ تاجر ہے تو پھر تاجر کو اپنی تجارت کے حوالے سے علم اتنا کہ جس میں تجارت جائز ہو سکے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کہ جس بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے فرض ہے۔ اس کو یہ معلوم ہو کہ کس مال سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اس کو کم از کم اتنا معلوم ہو کہ زکوٰۃ ادا کرنا کب فرض ہے، اس کو اتنا معلوم ہو کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے اور کس انداز میں دی جائے۔ لہذا یہ وہ بنیادی طور پر باتیں ہیں کہ جن کا جاننا صرف آپ کو نمازیں پڑھانے والے امام پر ہی لازم نہیں، بلکہ عام میں سے ہر وہ شخص جو تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، معاملات زندگی چلا رہا ہے، ہر شخص پر ایسے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور میں اکثر ایک بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ علم حاصل کرنا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنی فرض ہے، کب فرض ہے، کس کو دینی ہے، یہ تو سیکھنا اور حاصل کرنا بڑی دور کی باتیں ہیں۔ ہم تو وضو، نماز کے مسائل تک کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ ہماری حالت تو اس قدر گری ہوئی ہو چکی ہے کہ ہم تو ابھی سلام جماعت کا بعد میں پھیرتے ہیں اور حضرات کو بھاگنے کی جلدی پہلے ہوتی ہے۔ اب ہم سکھائیں تو کس کو سکھائیں، بتائیں تو کس کو بتائیں۔ بہت مرتبہ یہ کوشش کی گئی کہ کسی ایک نماز کے بعد درس قرآن شروع کر لیا جائے، بہت مرتبہ یہ کوشش کی گئی، احباب نے اس بات کا اظہار بھی کیا، محبتوں کا اظہار بھی کیا کہ چلے کسی ایک نماز کے بعد درس قرآن ہو جائے، درس مسائل ہو جائے، درس حدیث ہو جائے۔ یقیناً ہم نے اپنی ساری زندگی جب دین کے لیے وقف کی ہے اور کام ہی جب صرف یہ ہے، تو پھر جب ہم کسی بھی نماز کے بعد درس کو شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر ہم قرآن کریم کھول کر صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، ادھر اگر 3 صفحے ہیں تو 2 صفحے مسجد سے خالی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم دین کو صرف اتنی ہی توجہ دیتے رہے تو پھر یاد رکھیے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک وقت کہیں ایسا نہ آ جائے کہ ہمارے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو اور ہمیں دور دور تک اسے غسل دینے والا کوئی بندہ نہ ملے، کہیں ایسے حالات نہ آ جائیں۔ اگر ہم نے خود دین نہ سیکھا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا اور اپنے بچوں کو دین کی اہمیت نہ بتائی، قرآن کی اہمیت نہ بتائی، مسائل کی اگر ہم نے اپنے بچوں کو اہمیت نہ بتائی تو پھر یاد رکھیے گا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا صحیح جنازہ پڑھنے والا بھی آپ کے اولاد میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے نہیں کون سی ایسی نماز ہے ہمارے ہاں۔ اب آپ کے امام مسجد کے پاس سب سے زیادہ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرات آتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں کہ جب جھگڑے میں مرد اپنی خاتون کو بیک وقت 3 طلاقیں دے آتا ہے اور پھر حواس باختہ ہو کر بھاگتا ہوا آئے گا، مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولے گا اور کہے گا میرے فلاں دوست کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، حالانکہ جو صاحب مصلی رسول پر بیٹھے ہیں پتہ اس کو بھی چلتا ہے معاملہ کس کا ہے اور کس کے ساتھ معاملہ یہ پیش آ رہا ہے۔ تو پھر ہم اس قدر بے باک ہو جاتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے ہم صراحتاً جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میرا تو مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ تو میرے فلاں صاحب کا ہے، میرے فلاں دوست کا ہے، میرے فلاں عزیز کا ہے۔ اور پھر جب بات آگے بڑھتی ہے نتیجہ وہی جو ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ معاملہ اسی شخص کا ہوتا ہے جو پوچھنے کے لیے بیچارہ آیا بیٹھا ہے۔ بس ہمارے ہاں اب لوگ صرف یہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ جناب اب ہم 3 طلاقیں دے بیٹھے، اب آپ کوئی راستہ نکالیے۔ جناب یہ راستہ شریعت نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کو 3 کا مالک بنایا ہے، اور شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ زوجین کے درمیان باہمی چپکلش ہو جائے، نہیں ان کی بن رہی، تو پھر شریعت ہمیں معاملات کو بہتر کرنے کے اسلوب اور طریقے بھی تو سکھا رہی ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء پڑھ کے دیکھیے، سارے معاملات پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے لیے ہی تو بیان کیے ہیں، لیکن یہ سمجھے تو وہ کہ جس کو کوئی تڑپ ہو۔ درد دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم یہاں جتنے حضرات موجود ہیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچئے گا ضرور، ہم میں سے کتنے ایسے حضرات ہیں کہ جن کو وضو کے فرائض آتے ہو، کتنے ایسے حضرات ہیں
کہ جن کو کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے یہ طریقہ آتا ہو. یہ بنیادی مسائل ہیں. کتنے ہمارے ایسے حضرات کہ جن کو نماز کے فرائض و واجبات و شرائط آتی ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے حضرات کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی ایسا بندہ کہ جو صحیح انداز میں مرنے والے کو غسل دے سکے، ہم سوچ رہے سارے حضرات کتنے ایسے ہیں جن کو یہ طریقہ آتا ہو. یقیناً نہیں آتا، یقیناً نہیں آتا. ہم سارے ہی اس میں جرم دار ہیں، اور جب ہم اس میں قصوروار ہیں تو پھر ہمیں سیکھنا تو چاہیے. دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا کاروبار میں اگر کبھی کوئی نقصان ہو جائے تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم کسی ایسے شخص سے جا کے ملاقات کریں کہ جو ہمیں بتائے کہ جو سابقہ ہمارا نقصان ہو گیا وہ دوبارہ نقصان نہ ہو. ہم اس کو بہتر کرنے کی طرف جاتے ہیں. لیکن دین ہے کہ ہم بس اب رمضان شریف اللہ کرے ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ تعالی ہمیں وہ مبارک ساعتیں نصیب فرما دے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم دین ان حضرات سے سیکھتے ہیں جو سارا سال ناچتے اور گاتے ہیں، پھر وہ دین کے بڑے اسکالر بن جاتے ہیں، اور ہم پھر آ کر میرے نوجوان حضرات وہاں سے سنتے ہیں، پھر آ کر پوچھتے ہیں مسئلہ، اور جب صحیح مسئلہ بتایا جائے تو پھر کہا جاتا ہے میں نے تو ٹی وی میں اس طرح سنا تھا. تو میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب میں ٹی وی والوں کا ذمہ دار نہیں، میں تو اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. لہٰذا الحمدللہ آپ سارے حضرات صاحب عقل ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے. لہذا جب عقل و شعور عطا فرمایا ہوا ہے اور دنیاوی اعتبار سے ہم ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ کبھی زندگی میں دھوکہ نہیں کھاتے، تو پھر رمضان میں دینداروں سے سیکھیں، گانے والوں سے دین نہ سیکھیں، ناچنے والوں سے دین نہ سیکھیں، فلمیں ڈرامے بنانے والوں سے دین نہ سیکھیں. اور پھر ہم ہیں کہ بس جس طرف چلے گئے تو سو چلے گئے. لہٰذا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں کم از کم فرض علوم آنے چاہیے. اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا صاحب جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر رمضان المبارک کی الحمدللہ ثم الحمدللہ مبارک ساعتیں آنے والی ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، زندگی کا کسی کو نہیں معلوم، ہم نماز جمعہ ادا کریں نہ کریں نہیں معلوم، ہمیں زندگی مہلت دے یا نہ دے. اگر اللہ تعالی ہمیں زندگی میں یہ موقع اور مہلت عطا فرما دے تو پھر رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں کوشش فرمائیں، وقت نکالیں. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے روزانہ نماز عصر کے بعد آدھا گھنٹہ 30 سے 35 منٹ ہم روزانہ فرض علوم سیکھنے اور سکھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. کہیں انشاءاللہ العزیز. تو جو احباب سیکھنا چاہتے ہیں، جو احباب چاہتے ہیں کہ کم از کم ہماری نماز تو درست ہو جائے، کم از کم ہمارا وضو تو درست ہو جائے، کم از کم جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے وہ پاک تو ہو جائے، کم از کم ایسا ہو کہ ہمارے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہے اور زکوٰۃ ہم پر فرض ہو چکی ہے تو کم از کم ہم اس کو ادا کرنے کی صلاحیت تو رکھ سکیں. اور زکوٰۃ ادا اسی وقت ہوگی کہ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. اور جب کوئی بندہ زکوٰۃ اپنے مال سے ادا کرتا ہے مت یہ سمجھے کہ اس کا مال کم ہو گیا. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے. مال بڑھتا، وہ حقیقتاً بڑھ جائے یا حکماً بڑھ جائے. حقیقتاً بڑھنے کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی ذمہ داری عطا فرمائی. آپ یمن کے مسلمانوں سے زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے تھے اور پھر جتنے مستحقین ہوتے ان پر خرچ کرتے اور جو بچ جاتی تو مدینہ طیبہ بھیج دیتے. زمانہ صدیقی اور زمانہ فاروقی کے اندر بھی آپ یمن پر بطور حاکم مقرر رہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا تو پہلے سال آپ نے سال کے بعد یمنیوں سے جو کل زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا اس کا تیسرا حصہ مدینہ طیبہ جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال دیکھ کر تو حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ میں نے تو تمہیں مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اور تم ہو کہ عشر، صدقات اور دیگر سارا مال بھی میرے پاس ہی بھیج رہے ہو. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے صرف زکوٰۃ کے مال کا تیسرا حصہ آپ تک بھیجا ہے اور 2 حصے میں نے یہاں مسلمان جو غریب اور مستحق ہیں انہی میں صرف کیے ہیں. وہ سال گزر گیا. اسلام کی اپنی ایک برکت ہے.
ہم لوگ ویسے ہی اسلام کے نام سے خائف ہیں، جب اسلامی نظام کسی بھی جگہ پر نافذ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بہاریں اور اس کے ثمرات لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ جب دوسرا سال آیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال اکٹھا کیا تھا، آدھا مال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، میں نے تمہیں کہا تھا جتنا زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوتا ہے پہلے جتنے یمن کے رہنے والے فقیر غریب محتاج حضرات ہیں ان پر خرچ کیا کر، جو بچ جائے وہ میرے پاس بھیجا کر۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور میں نے آدھا ان مسلمانوں پر خرچ کر دیا ہے، جو بچا ہے وہ آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ جب تیسرا سال آیا تو حضرت معاذ بن جبل نے سارا زکوٰۃ کا اکٹھا کیا ہوا مال حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، میں نے کہا تھا پہلے یہاں کے غریبوں میں تقسیم کر، اب سنیے جو قوم زکوٰۃ دیتی ہے، جو مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کا مال کس انداز میں بڑھتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور یہاں زکوٰۃ لینے والا بندہ ہی کوئی نہیں، پورے یمن کے اندر، ابھی تیسرا سال ہے، پورے یمن کے اندر حضور زکوٰۃ لینے والا بندہ ہی کوئی نہیں، یہ سارے زکوٰۃ دینے والے تھے تو ہم نے ساری آپ کے پاس بھیج دی ہے۔ اور آپ مدینہ طیبہ اور ارد گرد جتنے مسلمان مملکت کے اندر جتنے غریب حضرات ہیں آپ ان میں تقسیم فرما دیں، یہاں سارے حضرات زکوٰۃ دینے والے ہیں۔